نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان احسانات میں سے پہلا انعام وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی محکومی سے اللہ نے ان کو بچایا۔ یہ اللہ کا ان پر بڑا احسان تھا، اور فرعون کا جو ظلم ان پر تھا، ان مظالم میں سے ایک یہ تھا کہ ان کے نرینہ اولاد کو وہ بے دریغ قتل کرتا تھا، اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ ان سے کام لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں ان کو غلامی کی اس ذلت سے بچایا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ احسان بیان کر کے اللہ فرماتا ہے کہ منعم، انعام کرنے والا، اور محسن، احسان کرنے والا جو ہے اس کے احسان کی قدر کرو۔ احسان کی قدر اس کی فرمانبرداری ہے۔ اپنا عقیدہ درست رکھو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور عملی زندگی میں اس محسن کی، احسان کرنے والے کی نافرمانی مت کرو۔ اب یہاں پر دوسرے انعام کا بیان ہے۔ فرعونیوں سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے قوم کو لے کر، تو اسرائیلیوں کے سامنے مشرق کی جانب بحر قلزم کا شمالی سرا تھا، اور شمال جنوب میں پہاڑیاں تھیں، اور مغرب کی جانب مصری لشکر آ رہا تھا فرعونیوں کا۔ تورات میں اس سفر کو خروج بنی اسرائیل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جغرافیائی لحاظ سے ان کا جو لوکیشن تھا، جہاں سے وہ نکل کر آگے گئے، اس کا بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو لے کر جب آگے بڑھے تو راستہ بھول کر بحر قلزم کی طرف گئے۔ بحر قلزم موجودہ ریڈ سی۔ اب یہاں پر جو معجزہ پیش آیا، اس معجزے کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اور یہ مستقل واقعہ ہے۔ وَإِذْ، جس طرح اوپر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہاں پر بھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ مستقل واقعات ہیں اور مستقل احسانات ہیں اللہ کے، تو ان کو مستقل جملے سے شروع کر دیا۔ تو ایک اہم بات ان حوالوں سے، یہ واقعات جو بیان ہو رہے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ ان میں تاریخی ترتیب ملحوظ نہیں ہے۔ جس طرح کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی تمہید ہے اور یہ اس کا مرکزی واقعہ ہے، مرکزی کہانی ہے،
اور یہ اس کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم میں کوئی واقعہ بھی، کوئی قصہ بھی اس سیکونس اور ترتیب کے ساتھ بیان نہیں ہوا ہے، اور اس کی وجہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ تاریخ لکھنے والا پھر یہ معلومات کرتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ کہاں پیش آیا، اس کی کڑیاں کہاں کس چیز کے ساتھ ملتی ہیں، کس واقعے سے ملتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم قانون کی کتاب بھی نہیں ہے، اگرچہ قانون کے لیے قرآن سیکشن دے گا، قانونی دفعات دے گا، لیکن انٹرپریٹیشن پیغمبر پر چھوڑتا ہے۔ اور قرآن کریم پھر پالیٹکس کی کتاب بھی نہیں ہے، سیاست کی کتاب بھی نہیں ہے۔ ہاں، سیاست کے لیے رہنما اصول مہیا کرتا ہے۔ قوم کا رہنما کون ہو سکتا ہے، اس کی صفات، اس کی سیرت کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم ہے ہدایت کی کتاب، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ترتیب ملحوظ نہیں ہے تاریخی۔ اللہ اپنے احسانات کو یاد کر رہا ہے، کوئی احسان پہلے ہوا ہے، کوئی بعد میں ہوا ہے، کوئی آخر میں ہوا ہے، کوئی اول ہوا ہے، اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی انعام، دوسرا انعام ہے یہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اس تاریخی واقعے کو جب ہم نے پھاڑ ڈالا۔ فرقنا، فرق جدائی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرق کرو مانا دو چیزوں کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو فرقنا، ہم نے جدا کر دیا، ہم نے پھاڑ ڈالا، بکم البحر، تمہارے لیے سمندر کو۔ جب یہ آگے پہنچے تو چونکہ لشکر آ رہا تھا پیچھے سے فرعون کا، اور اب آگے سمندر ہے اور پیچھے لشکر ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اب گھیر لیے گئے، کہاں جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اب یہ پیغمبر کا یقین اور ایمان ہے کہ سامنے سمندر ہو کے بھی پیغمبر کے یقین میں فرق نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے وہ نکلا ہے۔ اب حکم اللہ کا ہے، بندے اللہ کے ہیں، پیغمبر اللہ کا ہے، بس رہنمائی بھی وہی کرے گا۔ تو قوم نے جب یہ کہا اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ لاٹھی مار سمندر کے اوپر۔ اب یہ سمندر، یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بحر کہا ہے قرآن کریم نے، نہر نہیں کہا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے دریائے نیل سمجھا ہے۔ دریائے نیل مصر کے اندر بہتا ہے، اور دوسرا دریا کو نہر کہتے ہیں قرآن میں، اور عربی زبان میں نہر کہتے ہیں، اور بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بحر لفظ استعمال ہوا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بَحْرَ بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے پھاڑ ڈالا تمہارے لیے سمندر کو۔ تو بحر قلزم ہے، جس کو آج کل بحر ابو خالد کہا جاتا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو یہ سمندر کو کیوں پھاڑ ڈالا؟ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں نجات دینے کے لیے۔ تو نجات دینے والا اللہ ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون، فرعونیوں کو، فرعون اور اس کے متعلقین کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ فرعون غرق ہو گیا، تم اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تمہارا دشمن کیسے تمہارے سامنے ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اب جب پار نکلے،
فلسطین کی طرف نکلے بنی اسرائیل، تو اس سے پہلے چونکہ غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم آزاد ہو گئے، آزادی مل گئی، تو آزاد قوم کا اپنا آزاد آئین ہونا چاہیے، آزاد دستور ہونا چاہیے جس کے مطابق وہ زندگی بسر کر سکے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم آزاد ہو گئے، اب آزادی کی زندگی بسر کریں گے، ہمارے لیے آزاد آئین اور دستور کی ضرورت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے خود چلے گئے کوہ طور پر۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کا معراج ہوا، کیونکہ یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، سمجھنا ضروری ہے، کوہ طور پر حاضری موسیٰ علیہ السلام کی یہ دوسری بار ہے۔ پہلی بار جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے ہاں 10 سال گزارنے کے بعد ان کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، پھر ان کو لے کر واپس آ رہے تھے، واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک واقعہ وہ تھا جس کا ذکر سورہ نمل میں آئے گا، اور ایک واقعہ یہ ہے کہ فرعونیوں سے موسیٰ علیہ السلام نجات پانے کے بعد قوم کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دستور حیات لینے کے لیے، کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر حاضری دیتے ہیں، یہ اس کا واقعہ ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معراج تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ زمین پر کلام فرمایا، ویسے کلام تو محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی فرمایا ہے، تو زمین پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے۔ اچھا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس قوم کے 70 نمائندے بھی شامل تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، وعدہ لیا تورات دینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور اعتکاف سے ہو گئے، روزہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ لیلتن، شریعت میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اس لیے لیلتن سے مراد دن رات دونوں ہیں۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بنایا بچڑے کو معبود، العجل بچڑا، اور الہن، اتخذتم العجل بچڑے کو بنایا، تو کیا بنایا اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، ڈراپ ہے۔ اتخذتم العجل الہن، معبود بنایا، اس کے سامنے جھکنے لگے، اس کی پرستی شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، اور یہاں پر جو بنی اسرائیل رہے تھے ان کے اندر ایک منافق تھا، بنو سامرہ سے اس کا تعلق تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر دوسرا قبیلہ تھا بنو سامرہ، اس قبیلے کا آدمی تھا، اس کا نام تھا موسیٰ ابن ظفر۔ موسیٰ ابن ظفر منافق آدمی تھے، وہ جیلس ہو گئے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اتنی قوم جو ہے پوری موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہے، میرے پیچھے کیوں نہیں آتی؟ لہذا انہوں نے کرتب دکھانا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل کے پاس جتنے سونے چاندی کے زیورات تھے ان کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد
ایک بچھڑے کی شکل بنائی اور اس میں مختلف سائڈوں سے سوراخ تھے، اور ہوا کی رخ پر جب اس کو پکڑا جاتا تھا تو ہوا اندر داخل ہو کر قسم قسم کی سریلی آوازیں نکلتی تھی. تو ان آوازوں کے اوپر فریفتہ ہو گئے بنی اسرائیل، اور سامری نے کہا کہ دیکھو خدا اس کے اندر آ گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی ہے کہ خدا کی تلاش میں وہ کوہ طور چلا گیا. تو یہاں پر اجمالاً اس واقعے کا ذکر ہے، مختصراً تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ میں ہے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنایا بچڑے کو معبود من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہو تم ظالم. اب ان لوگوں کو قرآن نے ظالم کہا. ظلم کسے کہتے ہیں اور ظالم کیوں کہا؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے. اب عبادت کا حق یہ اللہ کا ہے، پرستش کا حق، سجدے کا حق یہ اللہ کا حق ہے، عبادت ہے تو عبادت اللہ کی ہونی چاہیے. اور انہوں نے کس کو دیا؟ بچڑے کو. تو ظلم کیا. تو قرآن نے ان کو کہا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بِوَضْعِكُمُ الْعِبَادَةَ غَيْرَ مَوْضِعِهَا، عبادت کو اس کے مستحق کے حوالے نہیں کیا. جو عبادت کا استحقاق رکھتا ہے اس کی عبادت تم نے نہیں کی بلکہ بچڑے کی عبادت کی، اس لیے تم ہو ظالم. ثم عفونا عنکم، پھر تم نے معافی مانگی اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تو معافی کی صورت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ گئے تو صورتحال یہ تھا، تو ان سے کہا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. یعنی جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے یہ مرتد ہو گئے ہیں، دین سے خارج ہو گئے ہیں، اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ دین حق پر قائم ہیں، ہارون علیہ السلام کی فرمانبرداری میں ہیں اور پیغمبر کی پیروی میں ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ تم لوگ مرتدین کو قتل کرو. تو انہوں نے مرتدین کو قتل کیا، جس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. اور مرتد کی سزا اس شریعت میں بھی یہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اور محمد الرسول اللہ کی شریعت میں بھی مرتد کی سزا یہی ہے. من ارتد فاقتلوہ، جو دین اسلام چھوڑ کر کوئی بھی دین اختیار کرے، یہودیت میں جائے، ہندو مت میں جائے، عیسائیت میں جائے، سکھ مت اختیار کرے، قادیانیت اختیار کرے، تو وہ مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس پر دین اسلام پیش کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا. اگر وہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے یا اپنی تحقیق پر مصر رہے، اصرار کرتا رہے، تو پھر اسلامی حکومت اس کو قتل کرے گی. ثم عفونا، تو یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے. عفونا عنکم، ہم نے تم سے درگزر کیا، تمہیں بخش دیا. کب بخش دیا؟ جب تم نے معافی مانگی. معافی مانگنے کے بعد پھر بخش دیا. من بعد ذالک، من بعد ذالک، اتنی بڑی بات کے بعد بھی. لعلکم تشکرون، حکمت کیا ہے یہ بخشش کی حکمت؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو اللہ کا، اللہ کا احسان مانو. احسان شکر کا ترجمہ ہے. شکر کا معنی ہے اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو اللہ کی طرف سے جانو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، عقیدہ یہ رکھو. اس کے بعد اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی کے بجائے فرمانبرداری میں استعمال کرو. یہ
شکر ہے، اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے، چاہے وہ مال کی نعمت ہے، چاہے وہ صحت کی نعمت ہے، چاہے وہ علم کی نعمت ہے، چاہے وہ کوئی اور قسم کی نعمت ہے، وہ نعمت بڑھتی ہے۔ اور شکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ٹلتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا جب تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر گزار بندوں کو یقینی اجر عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شاکرین کو، احسان ماننے والوں کو یقیناً بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اتنا کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔